اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا آیت نمبر 41 سے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچا تھا، نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی، اب گنتے جائیے گا، ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ سے جو بت فروش ہے، بت پرست ہے، انتہائی سخت ہے، اس سے بات کیسے کر رہے ہیں؟ یا ابتی، ایک مرتبہ، اے میرے ابا جان، کیوں آپ پوجا کرتے ہیں اس کی جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کسی کام آتا ہے؟ یا ابتی، دوسری مرتبہ، اے میرے ابا جان، میں تو آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے پاس علم آیا ہے اللہ کی طرف سے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جاؤں گا۔ یا ابتی، تیسری مرتبہ، شیطان کی پرستش نہ کیجئے، شیطان تو رحمان کا بہت نافرمان ہے۔ یا ابتی، چوتھی مرتبہ، اے میرے ابا جان، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے، پھر آپ شیطان کے دوست بن کر جہنم میں ڈال دیے جائیں۔ آزر نے جواب دیا، کیا تو میرے الہوں سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے؟ اگر تو نہ مانا تو میں اپنے ہاتھوں سے تجھے پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا، مجھ سے دور ہو جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ کہنے لگے سلام علیک، آپ پر سلام ہو ابا جان، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ یہ بار بار اپنے مشرک کافر باپ کو یا ابتی یا ابتی یا ابتی یا ابتی یہ کہنا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہم تو اپنے مومن مسلم ماں باپ سے عزت سے احترام سے بات نہیں کرتے، کتنی بدسلوکی کرتے ہیں، کتنے برے طریقے سے پیش آتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ کا یہ بندہ ایسے باپ کو جو کافر ہے، مشرک ہے، نہ صرف بت پرست ہے بلکہ بت فروش ہے، اور وہ کہتا ہے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گا، اس کے لیے اتنی احترام کی زبان کا استعمال کرنا، پھر سلام کرنا، اس کے بعد استغفار کے لیے بھی کہنا کہ میں اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ بہرحال پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو روک دیا کہ آپ اپنے مشرک باپ کے لیے استغفار نہیں کر سکتے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار بھی ہوں تب بھی ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے استغفار کریں، جبکہ انہیں علم ہو کہ یہ شرک پر مریں۔ اب میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور ان بتوں کو جن کی تم پوجا کرتے ہو، میں تو بس اپنے رب کو پکارتا ہوں، اور مجھے یہی امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر کبھی محروم نہیں رہوں گا۔ اس کے بعد ذکر ہے چند مختصر الفاظ میں، یہ کل ملا کر 11 انبیاء علیہم السلام کا ذکر ہے سورہ مریم میں۔ سورہ مریم میں یہ مقام ہے چند آیتوں میں جہاں پر مستقل مزید 7 انبیاء کا ذکر ہے، صرف نام لیے گئے ہیں یا صرف مختصر بات کی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وکان رسولا نبیّا، ہارون نبیّا، اسماعیل کان صادق الوعد وکان رسولا نبیّا، ادریس انہو کان صدیقا نبیّا۔ ان سب کا نام لینے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نبی تھے آدم کی اولاد میں سے، اور ان کی اولاد میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا بحری جہاز میں، اور ان کی اولاد میں یعنی ابراہیم کی اور اسرائیل کی وہ تھے جن کو ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا۔ اور یہ سجدے کی آیت ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 58۔ ان کا تو یہ حال تھا جب ان کے سامنے رحمان کی آیات پڑھی جاتی تھیں تو وہ بے اختیار رو پڑتے اور سجدے میں گر پڑتے۔ اللہ رب العزت کا اتنا خوف تھا ان نیک لوگوں کے دلوں میں کہ اس کی آیات کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ روتے تھے، سجدوں میں گر جاتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آیت نمبر 59 میں اس کے برعکس ایک نسل ہے اس کا ذکر آیا۔ پھر ان نیک لوگوں کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے جانشین اتنے ناخلف لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنی نمازوں تک کو ضائع کر دیا اور اپنی خواہشات نفسانی کے پیچھے لگ گئے۔ وہ ان قریب اپنی ہلاکت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور عمل صالح اختیار کریں تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا۔ ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے کیا ہے جبکہ بندوں نے اسے دیکھا نہیں ہے، یقیناً اس کا وعدہ سچا ہونے والا ہے۔
تو نماز کو ضائع کرنا، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا، یہ انبیاء علیہم السلام کا راستہ نہیں، بلکہ ان کے بعد ناخلف جو لوگ آئے ان کی اولاد میں سے ان کا راستہ ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہماری امت میں سے کتنے لوگ ہیں جو خواہشات نفسانی کی پیروی میں اپنی نمازوں کو ضائع کرتے ہیں، ادا نہیں کرتے، اور اگر ادا کرتے ہیں تو اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ ادا کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کی اصلاح فرما دے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آگے چل کر چند اور باتوں کا آخرت کے حوالے سے ذکر فرمایا، شیاطین کا ذکر فرمایا، اور یہ کہ جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کریں گے ان کو شیطان کے ساتھ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آیت نمبر 71 میں فرمان ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، تم میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ ہر ایک کو جہنم پر سے وارد ہونا ہے، گزرنا ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے حتمی فیصلہ ہے۔ یعنی ہر مومن، مسلم، کافر، مشرک، ہر ایک کو، نبی ہو، امتی ہو، ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے ایک مرتبہ گزارا جائے گا، اور اس جگہ کا نام صراط ہے، پل صراط جسے ہم کہتے ہیں۔ اس مقام پر سے گزریں گے جس کے نیچے جہنم ہے اور جس کے کنارے پر جنت کا دروازہ ہے۔ اللہ رب العزت اس پر سے گزرنا ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ جو اس پر سے خیریت سے گزر گیا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نہ گزر سکا تو وہ کٹ کر نیچے جہنم میں گرے گا، جہاں پر وہ جلتا رہے گا۔ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 77 سے 81 تک ذکر ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے، وہ لوہار تھے، ان کا کچھ قرض تھا ایک کافر پر، عاص بن وائل پر۔ اس نے ان سے کچھ کام کروایا ہوگا لیکن اس نے ان کو اس کا معاوضہ نہیں دیا، تو ایک دن یہ اس کے پاس پہنچ گئے کہ میرے پیسے مجھے دو، تو وہ کہنے لگا کہ میں اس وقت تک تیرا معاوضہ نہیں دوں گا جب تک کہ تو یہ نہ کہہ دے کہ میں محمد کا انکار کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی دھمکی دی اس نے، اگر پیسے چاہیے تو کافر بن جا۔ تو خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک یہ بات نہیں کہوں گا جب تک کہ تو مر کے دوبارہ زندہ نہ ہو جائے، یعنی قیامت تک میں یہ بات نہیں کہوں گا۔ تو عاص بن وائل نے کہا اچھا مر کر دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، یعنی اس نے طنز کیا، تو پھر ٹھیک ہے جب مر کے زندہ ہوں گا تو وہاں پر تجھے مال دے دوں گا تیرا، یہاں نہیں ملتا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل فرمائیں، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیات کا، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے قیامت میں بھی بیٹے اور مال دیے جائیں گے؟ کیا وہ غیب کو جھانک کر دیکھ چکا ہے یا رحمان سے کوئی پکا وعدہ لے چکا ہے؟ ہرگز نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ جو اس نے کہا ہم نے لکھ لیا ہے، اور ہم تو بس اسے عذاب میں اب بڑھاتے رہیں گے، اور جس کی وہ بات کرتا ہے مال و اولاد کی، اس کے وارث تو ہم ہوں گے، یہ تو اکیلا ہمارے پاس پہنچے گا قیامت کے دن، اس کے پلے کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہم بہت زیادہ پلاننگ کرتے ہیں دنیا کی لیکن آخرت سے بالکل غافل ہوتے ہیں، لہٰذا وہاں پر اگر کچھ کرنا ہے، کچھ پانا ہے، اس کے لیے دنیا کی زندگی غنیمت جان کر اس میں عمل کیجیے انشاءاللہ۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت نے آیات نمبر 88 میں، یہ سورہ مریم کا اختتام ہے، یہاں پر نصارہ کو بہت ہی سختی کے ساتھ جھنجھوڑا گیا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان کا بیٹا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم نے ایک بہت بڑی بھاری بری بات کہی ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اس بات کی وجہ سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین شق ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ گر پڑیں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں، أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کا بیٹا ہے۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کو سزاوار نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائیں، کیونکہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب کے سب اس کے سامنے غلام اور عاجز بندے بن کر پیش ہوتے ہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے۔ اس نے گن رکھا ہے سب کو اور سب کا شمار کر رکھا ہے، اور سب کے سب قیامت کے دن اس کے سامنے آئیں گے تنہا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ہم ان کے لیے محبت پیدا کر دیں گے۔ ہم نے یقیناً اس قرآن کو آپ کی زبان پر ادائیگی کے حوالے سے بہت آسان کر دیا ہے، تاکہ آپ متقین کو بشارت دیں
اور آپ جھگڑنے والی قوم کو اچھی طرح سے ڈرا دیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، آخری آیت ہے، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے پہلے ہلاک کر دی ہیں، یہ کیا سمجھتے ہیں یہ بچ جائیں گے؟ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا آپ نے ان تباہ شدہ بستیوں میں سے کسی کے بارے میں کوئی حرکت محسوس کی ہے؟ کسی نے کوئی حرکت کی ہو، کسی کی آواز آئی ہو، یا کبھی آپ کو ان کی بھنک بھی پڑی ہے؟ یعنی ہم نے ان کو ایسا فنا کیا ہے کہ ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے آخر میں نصارہ کو خوب سختی کے ساتھ سمجھایا اور قریش مکہ کو بھی دھمکی دی ہے کہ جیسے ان کو ہلاک کیا تو تمہاری بھی خیر نہیں اگر تم ایمان نہ لائے۔ یہاں پر سورہ مریم کا اختتام ہے۔